ان کی مجبوری کو سمجھ لینا چاہیے. یہ مجبوری ان کی مجبوری ہے. کوئی فوت ہو جائے اس کے بعد جاتے ہیں تعزیت کے لیے, ادھر جا کے دعا مانگنا, وہ کیسے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, تعزیت کے لیے جانا اور ہے, سوگ منانا اور, ان دونوں باتوں میں فرق ہے. پہلے بات بھی یاد رکھیں, تعزیت کے لیے ہم جاتے ہیں دل جوئی کے لیے. جی جی. اب ہمارے ہاں جو ایک کلچر بن گیا کہ 3 دن تک پھوڑی بچھا کے بیٹھنا ہے. ہاں جی. یا اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ 3 دن تک وہاں پر بیٹھنا ہے باہر صفے صفے بچھا کے, یا 3 دن تک اس سمجھتے ہیں آگ نہیں جلانی. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. 3 دن سے پہلے آپ آگ بھی جلا سکتے ہیں. اور دیکھیں پہلا جو کھانا ہوتا ہے نا, جب بندہ فوت ہوتا ہے تو جنازہ وغیرہ ہوتا ہے, اس وقت گھر والے مصروف ہوتے ہیں, تو اس وقت محلے دار یا کوئی رشتہ دار کھانا بنا کے کھلا دے, کوئی حرج نہیں ہے, سنت سے ثابت ہے. جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اصنعوا لآل جعفر طعاما, آل جعفر کے لیے کھانا بناؤ. لیکن آج کل یہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ جی قرمہ چاری کہتے ہیں, قرم ہی کھانا دیں گے. ہاں جی. یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے, یہ مسلمانوں کا نہیں ہے. کوئی بھی دے سکتا ہے. میرا پڑوسی فوت ہوا تو میں اس کا رشتہ دار نہیں ہوں, محلے دار ہوں, میں دے سکتا ہوں, آپ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی وہ کھانا بنا کے دے سکتا ہے. یہ جو 3 دن تک پھوڑی بچھا کے بیٹھا رہنا, اس کا بھی آپ کو قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملے گا. ہاں تعزیت کا ثبوت ہے. تعزیت کیا ہے؟ آپ افسوس کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ 3 دنوں کے اندر بھی جا سکتے ہیں, 3 دنوں کے بعد بھی جا سکتے ہیں. یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں. تو صحیح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دنوں کے بعد, یہ شہادت کی خبر آنے کے 3 دن گزر جانے کے بعد ان کے گھر میں گئے تعزیت کے لیے, اور ان کے بچوں سے ملے اور ان کے بچوں کو جا کے ٹنڈے وغیرہ کروائیں. یہ صحیح حدیث ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کو جب بھی موقع ملے, جس وقت بھی موقع ملے, آپ جائیں, جا کے ان کے ساتھ تعزیت کریں, افسوس کریں, اور ان کو حوصلہ دیں, ان کو تسلی دیں. جو دنیا سے جا چکا ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اب دعا کا جو سلسلہ ہے ہمارے ہاں, یہ جو پھوڑی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں, حقہ پی رہے ہوتے ہیں, سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, گپے مار رہے ہوتے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے. اور کوئی بندہ آتا ہے, وہ فاتحہ پڑھو جی, ہاتھ چک لو جی, یہ الفاظ بولے, دعا کر دیا جی. اب وہ سارے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, کون کیا پڑھ رہا ہے کون کیا نہیں پڑھ رہا, کوئی آداب کا خیال نہیں رکھا جا رہا. جی دعا کر دو جی, فاتحہ پڑھ دو. یہ جو طریقہ ہے نا, یہ درست نہیں ہے, یہ غلط ہے. ہاں آپ میت کے لیے دعا کر سکتے ہیں, دعا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے. وہ کیا, ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. یہ دعا پڑھیں. اعظم اللہ اجرک واحسن عزاک وغفر لمیتک, یہ دعا پڑھیں. اب دیکھو مسنون دعائیں پڑھیں, کوئی انکار نہیں ہے. لیکن یہ جو بدعت آج کل بنا لی, ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا, اور ایک بندہ کہتا ہے دعا کرو جی, سارے ہاتھ اٹھا لیتے, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اس سے آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمارے اکثر علماء جو اس چیز کو ٹھیک نہیں سمجھتے, وہ بھی ایسے کہیں, یعنی کہ ان کے قائدین جاتے ہیں, جا کے تعزیت کے لیے گئے ہیں, جا کے وہ ہاتھ اٹھا کے کر رہے ہیں. عبد المنان بھائی پتہ ہے بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں نا, ہم نے اس معاشرے کے ساتھ چلنا بھی ہے, یہ ہماری مجبوری ہے. ہم کسی کو پر نہ تو کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں, یہ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا, ٹھیک ہے. تو اب جب اس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں, اس معاشرے کا حصہ ہیں, لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, لوگوں کے پاس جاتے آتے ہیں, تو ایسی حالت میں ہمیں جانا پڑتا ہے. ہمارے جو بزرگ علماء ہوتے ہیں ان کو بھی جانا پڑتا ہے, اور وہاں پر جا کر پھر وہ دعا بھی کرتے ہیں, ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہے کہ یہ جو مخصوص طریقہ کار ہے جو پھوڑی والا, یہ الگ ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کسی وقت گئے ہیں وہاں پر, اور وہاں پر ہاتھ اٹھا کے آپ نے دعا کر دی ہے, تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے. بہتر تو یہ ہے کہ جو بھی جائے, بزرگ جائیں, چھوٹے جائیں, بڑے جائیں, تو تعزیت کا انداز وہی رکھیں, ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى, یہ ہاتھ وغیرہ اٹھا کے اس طرح دعا نہ کریں. لیکن اگر کوئی شخص کہہ دیتا ہے جی آپ آئے ہیں کسی عالم کو تو دعا کروا دیں, تو وہ دعا کروا دیتا ہے, تو اس پہ ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے. میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ پوسٹیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں, اس بندے کے خلاف جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیا جاتا ہے, طوفان بدتمیزی کھڑا کر دی. یہ بھی درست نہیں طریقہ کار. اب دیکھیں حالات کی نزاکت, وہ بندہ جو گیا وہاں پر, وہاں کے حالات دیکھ کے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہاں پر یار ہاتھ اٹھا کے دعا کر لینی چاہیے, تو وہ کر لیتا ہے. اور اس کو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سنت ہے یا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, بلکہ وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ
صحیح نہیں ہے، لیکن مجبوری میں کسی نے کہہ دیا کہ جی قاری صاحب دعا کروا دیں، وہ پھر اس نے دعا کروا دی اور سب نے پیچھے ہاتھ اٹھا کے آمین کہہ دیا. وہ مجبوراً قربانی پڑ جاتی ہے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ اتنا ان کے اوپر لے دینی ہونی چاہیے، ان کی مجبوری کو سمجھ لینا چاہیے. یہ مجبوری ان کی مجبوری ہے، لیکن شرعی طور پہ وہ شرعی طور پر جو ہے نا وہ طریقہ وہی ہے تعزیت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم